بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سارے علم کا جو خلاصہ ہے وہ اللہ کی پہچان ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہاں واو کی بجائے فا ہے، جس سے غالباً یہ مطلب نکلتا ہے کہ سب سے پہلے یہ جانو کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو اللہ کو جاننا، اللہ کی پہچان، یہ علم کی انتہا ہے۔ جو اپنے علم سے اللہ کو پا گیا، پہچان گیا، وہ کامیاب ہوا ہے۔ جس نے اللہ کو نہیں پہچانا، اس کے پاس جو بھی علم ہے، جس شکل میں بھی ہے، وہ مردود ہے۔ تو قرآن اللہ کا تعارف کراتا ہے بڑے خوبصورت انداز۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب دعوت کا کام شروع کیا تو اللہ کے تعارف سے بات شروع کی۔ جو پہلے علماء، صالحین، صوفیاء، اکابر جو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، وہ فوکس فرماتے تھے اعمال پر۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قدم پیچھے سے بات چلائی کہ جس کے لیے عمل کیا جا رہا ہے وہ اللہ ہے، اور اللہ کا تاثر دلوں پر کمزور پڑ چکا ہے۔ تو انہوں نے اللہ کو بولنا شروع کیا، اور ان کی زبان میں لکنت تھی، لا ینطلق لسانی۔ ان کے انتقال کے بعد پھر ان کے صاحبزادے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو اللہ اللہ کی رٹ لگائی، وہ لوگوں کے دلوں کا رخ اللہ نے اپنی طرف پھیر دیا۔ تو انبیاء کی بھی پہلی محنت جو ہوتی ہے وہ لا الہ الا اللہ ہوتی ہے۔ جب اللہ کا یقین، اللہ کا تعارف مکمل، تو خیر موت تک نہیں ہو سکتا، لیکن اتنا کہ جو دلوں پر اثر انداز ہو جائے، تو پھر آگے احکام، اعمال کا کرنے کی کیفیت تبدیل ہو جاتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اگر قرآن ایک دم اترتا تو لوگ انکار کر دیتے۔ تو پہلے دلوں کو نرم کرنے والی آیات، توحید، رسالت، آخرت، جنت، جہنم، یہ آیات آئیں، اس سے دل نرم ہوئے۔ تو پھر سورہ بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، یہ جن میں سارے احکام ہی احکام ہیں، پھر یہ اترنا شروع۔ تو تیسرے پارے میں ایک آیت ہے، آیت الکرسی۔ یہ اللہ کا، اس کو اعظم آیتن کہا جاتا، اطول نہیں، اعظم۔ اطول تو ہے اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، یہ اعظم آیتن فی القرآن ہے کہ اس میں اللہ کے نام کا تکرار ایک آیت میں، ابھی میں آپ کو گن کے سناتا ہوں کہ کتنا ہے۔ اس کو ایک روایت میں آتا ہے کہ سارے آسمانی کلاموں کا سردار ہے قرآن۔ سارے آسمانی کلام، کتابیں، ان کا سردار ہے قرآن، اور قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی۔ میں دوبارہ سناتا ہوں، ساری آسمانی کتابوں کا سردار ہے قرآن، اور قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی۔ یہ اعظم آیات اذا تداینتم بدین اطول آیت فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یہ اخوف آیت ہے، سب سے زیادہ ہیبت ناک خوفناک قرآن کی علماء نے کہا ہے یہ آیت۔ ذرہ کے برابر نیکی ہے تو دیکھو گے، برائی ہے تو دیکھو گے، اس کو اخوف آیت اور ارجا آیت، سب سے امید والی آیت قرآن میں۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اس کو ارجا آیت، سب سے امید والی آیت اور سب سے عدل والی آیت، اعدل آیت ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اور اشد آیت علی اہل النار، جہنم والوں پر سب سے خوفناک آیت، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، کہ تمہارا عذاب ہمیشہ بڑھتا رہے گا۔ اور جنت والوں کے لیے سب سے زیادہ خوشخبری والی آیت، لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید، ادھر لن نزیدکم، ادھر مزید، دونوں جگہ ایک ہی مصدر اور ایک ہی مادہ استعمال کیا گیا ہے کہ فلن نزیدکم الا عذابا اور لہم ما یشاءون فیہا۔ ما یشاءون کی کوئی انتہا نہیں ہے، تو پھر اللہ کہہ رہا ہے کہیں نہ کہیں تمہاری خواہشات تھک جائیں گی، انتہا ہو جائے گی، ولدینا مزید، ہم مزید تمہارے لیے دروازے کھولیں گے۔ تو آیت الکرسی کو قرآن کی سب سے عظیم آیت کہا جاتا ہے۔ یہ صرف اللہ کا تعارف ہے۔ اللہ کتنی دفعہ آپ گنتے ہیں؟ اللہ لا الہ الا ہو، 2، الحی 3، القیوم 4۔ الحی اور القیوم میں جو ضمیر ہے وہ 6، لا تاخذہ ہو ضمیر 7، سنۃ ولا نوم، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، لہو کی ضمیر 8، من ذا الذی یشفع عندہ 9، الا باذنہ ہی ضمیر 10، یعلم کے اندر ضمیر 11، من علمہ 12، الا بما شاء 13، کرسیہ 14، ولا یعودہ 15، حفظ کے اندر ضمیر 16، وہو 17، العلی 18، العظیم 19۔ ایک چھوٹی سی آیت میں 19 دفعہ، اور اگر العلی العظیم کی 2 ضمیریں نکالیں تو 21۔ ایک اتنی ساری آیت میں 21 دفعہ اللہ اپنی ذات کو بیان فرما رہا ہے۔ ہم اللہ کو جانتے ہیں عقلاً، ابھی اللہ کی محبت دل کے تاروں پہ نغمہ بن کے نہیں چھڑی، صرف ہم فقہی، اصطلاحی اور قانونی طور پر اپنے اللہ کو پہچانتے ہیں، اور یہ بھی ایمان کا درجہ ہے، کوئی شک نہیں۔ لیکن جو ایمان کا درجہ مطلوب ہے، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ اللہ کا نام آئے تو دل کی دنیا ہی بدل جائے۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم، کہ دانم مشکلات لا الارا۔ اللہ تعالیٰ اقبال کی قبر روشن کرے۔ یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقینی۔ اچھا، اس کو ایک اور طرح ہم دیکھتے ہیں جو کہ قرآن کا حسن ہے، اور قرآن کی کہ جو میں کہتا رہتا ہوں، میں تو نہ وہاں تک پہنچ سکا
تمہیں پہنچا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے خوابوں کی تعبیر تمہارے اندر ڈھونڈتا ہوں کہ تم قرآن کی خوبصورتی کو نکالو، لوگوں کے سامنے لاؤ کہ کیسا حسین کلام ہے، کیسا خوبصورت کلام ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے۔ الحی القیوم، ہمیشہ زندہ، ہمیشہ قائم۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا ینأس ولا ینام تو نہیں کہا، چونکہ وہ طاقتور مفہوم لا ینام میں نہیں پیدا ہوتا۔ لا ینام میں نفی نہیں ہے کہ نیند سے پاک ہے، لا ینام میں یہ احتمال ہے، نیند آتی ہے کنٹرول کر لیتا ہے، اونگ آتی ہے کنٹرول کر لیتا ہے۔ لا تأخذہ کے اندر نفی ہے کہ وہ نیند سے پاک ہے اور وہ اونگ سے پاک ہے، اور کوئی اس کے سامنے دم نہیں مار سکتا اس کی اجازت کے بغیر، اور وہ آگے بھی جانتا ہے پیچھے بھی جانتا ہے، جتنا وہ چاہتا ہے اتنا اپنے علم میں سے دیتا ہے۔ اس کی کرسی نے زمین آسمان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، اس سب کو کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں، اور وہ بلند ہے، عظیم ہے۔ ٹھیک ہو؟ اب ذرا ان جملوں میں آپ غور کریں کہ یہ آپس میں جڑے ہوئے کیسے ہیں۔ الحیش القیوم، یہ آخری جملہ العلیج العظیم، یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ الحی القیوم، العلیج العظیم، غور کرنا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا یعودہ حفظہما، یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ایک مفہوم دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، لا تأخذہ سنہ ولا نوم، اور ادھر لا یعودہ حفظہما۔ کوئی سمجھ میں ابھی آ رہا ہے کہ نہیں؟ جوڑ سمجھ میں آ رہا؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، یہ جڑا ہوا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ دونوں ایک مفہوم دے رہے ہیں۔ زمین اس کی، آسمان اس کا، اس کے تخت نے زمین آسمان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ تو یہ اوپر والا جملہ اور یہ جملہ آپس میں جڑے ہو کہ نہیں جڑے ہیں؟ اچھا، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ ایسا جوڑ کیسے بٹھا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ تو بیچ والا جملہ ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ آگے بھی جانتا ہے پیچھے بھی جانتا ہے، جوڑ بٹھا دیا اس نے، اوپر کا نیچے کے ساتھ، نیچے کا اوپر کے ساتھ۔ تو کوئی میری بھی بلاغت سمجھ میں آئی؟ شیخ صاحب کی بلاغت تو قانونی ہوتی ہے نا، تو ہماری تو رب رمیۃ من غیر رامن ہوتے ہیں، رب رمیۃ من غیر رامن۔ کہ کیا خوبصورت اللہ نے اس کو جوڑ بٹھایا۔ الحی القیوم العلی العظیم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ولا یعودہ حفظہما۔ سبحان اللہ، کیا زبردست ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وسع کرسیہ السماوات والارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ تو یہ بیچ میں ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ تو یہ خوبصورت، یہ سارا قرآن ہی ایسے ہے۔ تو اللہ سے تم مانگو، اللہ تمہیں وہ ذوق سلیم دے کہ تم قرآن کے حسن کی نقاب کشائی کر سکو۔ ابھی تک صرف ترجموں میں اٹکے ہوئے ہیں ہمارے علماء، بہت کم ہیں جو اس معیار تک پہنچتے ہیں جہاں جا کر انسان کی عقل حیرت میں ڈوب جاتی ہے، گم ہو جاتی ہے
کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ ایمان بالغیب نہیں ہے، یہ مشاہدے کی چیز ہے۔ ہاں ہم ایمان لائے کہ قرآن جیسا کلام کوئی نہیں، لیکن یہ مشاہدے کی چیز ہے کہ اس حد تک پہنچو، علم کی دنیا میں اتنی محنت کرو کہ تم پر کھل جائے یہ سارے کا سارا۔ پھر آگے نا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کچھ مناظر بیان فرمائے ہیں۔ زندگی اور موت، کون زندہ کون مردہ، مر کے کون جیتا ہے، یہ ساری باتیں بہت زمانے سے آ رہی ہیں۔ ہیہات ہیہات لما توعدون کا نعرہ لگانے والی ایک بہت بڑی دنیا ہے کہ کچھ نہیں ہے موت کے بعد، سب ایسا ہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب ایسا ہی ہے۔ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات وہ میں بتا دوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں پیش کیا گیا، تو نمرود ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، تو نمرود مناظرے پہ اتر آیا انا احیی و امیت، ٹھیک ہے، ایک کو قتل کر دیا، ایک کو چھوڑ دیا۔ تو انبیاء ایسے مناظرے نہیں کیا کرتے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام مناظر ہوتے تو کہتے تیری تو دلیل ہی غلط، یہ تو دلیل کمزور ہے، ایک کو پکڑنا ایک کو چھوڑنا یہ تو زندگی اور موت نہیں ہے، وہ اسی میں اس کو الجھاتے۔ انہوں نے فوراً وہ رخ چھوڑا اور کہا میرا رب ادھر سے سورج نکالتا ہے تو ادھر سے نکال دے۔ فبہت الذی کفر۔ انبیاء علیہ السلام جدال میں نہیں پڑھتے، مناظرے میں نہیں پڑھتے۔ تحفۃ العلماء حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب وہ کسی نے ان کے نا مواعظ کو ان 2 جلدوں میں جمع کیا، ان کے تو 30 جلدوں میں ہیں، تو اب وہ پڑھو اس میں مناظرے کا باب کہ کتنی انہوں نے اس کی نفی فرمائی ہے کہ یہ فتنے کا راستہ ہے، اس سے خیر نہیں پھیلتی، اس سے شر ہی پھیلتا ہے، مثبت طریقے سے کام کرنے پر لوگوں کے دلوں پہ اثر ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے مناظرے سے ہٹ کر دوسرا راستہ اختیار کیا۔ مناظر کیا کرتا، اس کی دلیل کو کاٹتا، اس کی دلیل کو رد کرتا، اس کا ذوف بیان کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، یہ تو بالکل ہی ان پڑھ ہے، کہ اچھا بھائی تو سورج ادھر سے نکال دے۔ تو اس کے بعد واقعہ ہے عزیر علیہ السلام کا۔ عزیر علیہ السلام کے دور میں بخت نصر نے بیت المقدس پہ حملہ کیا اور ساری بستی کو تباہ و برباد کر دیا اور لاشوں کے انبار لگا دی۔ تو عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پہ جا رہے تھے، تو وہ دیکھ کر کہنے لگے انا یحیی ہذہ اللہ بعد موت، یہ سارے کیسے زندہ ہوں گے؟ وہ تو نبی تھے تو ان کو سکھانا بھی تھا۔ تو چلتے چلتے تھکاوٹ محسوس ہوئی، بھوک لگی، تو گدھے پہ سوار تھے، ایک کھنڈر سا تھا، وہاں درخت کے نیچے گدھے کو باندھا اور ٹوٹے ہوئے کھنڈر کی دیوار پر یوں ٹیک لگائی، روٹی نکالی اور اس کو توڑ کے پیالے میں ڈالا، انگور ساتھ تھے ان کو رومال میں ڈال کے ان کو نچوڑا، تو روٹی کے اوپر انگوروں کے رس کو نچوڑا، تو وہ اس میں تر ہو گئی، تو تھوڑی دیر یہ روٹی رس میں بھیگی رہے تاکہ نرم ہو جائے، پھر کھاؤں گا، اس خیال سے اس چھوٹی دیوار سے یوں ٹیک لگائی ایسے، اور آگے ایک چھوٹی سی اس دیوار تھے اس پر یوں ٹیکا، اور یہاں تھے اور اللہ نے جان نکالی۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ۔ اب انگور کے رس کے رچ جانے کے انتظار میں یوں کہ اور جان گئی۔ 100 برس کے بعد اللہ نے اٹھایا، کم لبثت؟ قال یوما، ایک دم نکلا ایک دن، پھر سورج دیکھا تو کوئی ڈھل گیا تھا، نہیں بعد یوم، قال بل لبثت 100 عام، نہیں عزیر تو 100 سال زندہ رہا ہے۔ یا اللہ 100 سال، وہ کیسے؟ اپنا کھانا دیکھو ذرا، الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، انگور کی شراب سب سے اعلیٰ شراب بنتی ہے کہ وہ بہت جلدی جھاگ چھوڑتا ہے، خمیر بن جاتا ہے، تو 100 برس کے بعد دیکھا تو روٹی تازہ، انگور کا رس اس میں تازہ اور وہ نرم بھری ہوئی پڑی ہے،
اور کھوتا شریف غائب ہے جس نے 4 کھوتا غائب اور روٹی نرم، پانی ویسے انظر طعامک و شرابک لم یتسنہ. تو دیکھ ذرا تیرا جو پانی اور پینا ہے، کھانا ہے، وہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن تیرا گدھا کدھر ہے؟ وہ تو کوئی نہیں ہے کہ دیکھ میں اسے کیسے زندہ. انظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما. ابھی دیکھ میں کیا کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کا جو امر آیا تو زمین پہ جو اس کو جو مٹی بن چکی تھی ہڈیاں، وہی ہڈیاں بن کے زندہ ہو گئیں اور ڈھانچہ بن گئیں. اس کے اوپر گوشت چڑھا، اس کے اوپر یہ سارا پروسیس عزیر علیہ السلام نے آنکھوں سے دیکھا. سارا گدھا مکمل ہوا، اور جب مکمل ہوا تو اللہ نے روح ڈالی تو عزیٰ کہ السلام علیکم. پھر تیسرا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا سنایا کہ یا اللہ تو مردے زندہ کیسے کرے گا؟ قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، اطمینان قلب کے لیے چاہتا ہوں. کہا فخذ اربعۃ من الطیر وصرہن الیک ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعہن یأتینک سعیا. کہ 4 پرندے لے لے. وہ کوئی 4 پرندے تھے، مفسرین نے لکھے ہیں، کوئی کہتا ہے مور تھا، کبوتر تھا، فاختہ تھی، کوا تھا، جو بھی تھے بہرحال 4 پرندے تھے. اس سے کوئی بحث نہیں کہ کون سے تھے. ان کو اپنے سے مانوس کر لیا. پھر اس کے بعد ان کو کاٹا اور ان کے کیما کر کے بوٹیاں ملا دی، اور ایک حصہ یہاں، ایک یہاں، ایک یہاں، ایک یہاں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یاتینک سعیا، یہ نہیں کہا یاتینک طیرا، اڑتے ہوئے تیرے پاس آئیں گے، نہیں، سعیا چلتے ہوئے آئیں گے ایسے، تاکہ تو اچھی طرح تسلی کر کے دیکھ لے کہ جو تیرا رب کر رہا ہے کیسا کر رہا ہے. تو وہ بھاگتے ہوئے آئیں گے، اڑتے ہوئے نہیں آئیں گے. پرندہ تو اڑتا ہے، اللہ نے کہا نہیں اڑاؤں گا، نہیں چلاؤں گا. اور گردن کے بغیر، گردنیں ہاتھ میں، اور بلاؤ ان کا مور آ جائے تو اس کے اجزاء اوپر اٹھے، جمع ہوئے، مور بنے، دھڑ سر کے بغیر وہ چلتا آ رہا ہے تاکہ ابراہیم علیہ السلام اچھی طرح دیکھ لیں. اڑتے ہوئے آئے تو شاید وہ تیزی کی وجہ سے پورا پتہ نہ چلے، تو اس طرح آئے، اس طرح. تو جب وہ گردن 7 فٹ کی تو 7 ہی فٹ ہوگی. ہر ایک کی گردن فٹ کرتا ہے کہ وہ فٹ ہوگی. مولانا نظر الرحمان صاحب سے سنا، میں نے خود نہیں پڑھا، کہ وہ جب وہ مور آیا تو کوے کی گردن آگے کر دی، تو اس نے گردن یوں کر دی. پھر اس نے وہ کبوتر کی گردن یوں کر دی. پھر جب مور کی تو اس نے گردن بیچ میں گھسیڑ دی تو زندہ ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے جو چاہے کر کے دکھاتے. لا کے ساتھ ساری مخلوق کی نفی ہو جاتی ہے کہ لا کے تلوار کے نیچے ہر چیز کی نفی ہے. الا اللہ کے ذریعے صرف اللہ کی ذات کا اس بات ہے کہ کرنے والا صرف اللہ ہے. لا کے نیچے اوپر 7ویں آسمان نہیں، عرش سے لے کر تحت الثری تک ہر چیز اس مالک کے سامنے بے بس ہے. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. اللہ کی طاقت ہے جو ساری کائنات کو زیر و زبر ہوتا دکھا رہے کہ ساری طاقتوں کا منبع صرف اللہ ہے. اللہ کے سوا کوئی پکارے جانے کے قابل نہیں، اللہ کے سوا کوئی مدد کے لیے پکارے جانے کے لائق نہیں، صرف اللہ ہے جو شہرک سے زیادہ قریب ہے. وہ شیخ صاحب نے ایک بات بتائی جو اذا سألک عبادی انی میں کہ فإنی قریب، میں نے پہلے بتا چکا نا آیت، کہ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تو میرے قریب ہو نہ ہو میں تیرے قریب ہوں. اور اس میں ایک تھوڑا سا اضافہ میری طرف سے ہے کہ مقترب اور قریب، قریب تو صفت مشبہ ہے، میں نے ٹھیک کہا ہے؟ وہ کو بولو تو صحیح، ٹھیک ہے. ہاں، تو اس میں دوام کا معنی ہے کہ میں ہر وقت تیرے قریب ہوں، ہر وقت تیرے قریب ہوں.
مقترب نہیں ہوں کہ کبھی قریب اور کبھی دور، نہیں، قریب جیسے رحیم، جیسے غفور، ہر وقت رحم کرنے والا، ہر وقت مہربانی کرنے والا، ہر وقت بخشش کرنے والا۔ تو فإنی قریب، ہر وقت میں تیرے قریب ہوں، شارک سے زیادہ قریب ہوں، تو لہٰذا مجھے پکار۔ سو گیا ہے، تھک گیا ہے کہ بھئی اب اس کو تھوڑا سا آرام کرنے دیں، کسی اور سے بات کر لیں۔ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں لبیک کہوں گا۔ اور دعوت الداعی، الداعی میں دعوت المومن نہیں کہا، دعوت المسلم نہیں کہا، دعوت الداعی، کوئی بھی ہو، مسلم ہو، مشرک ہو۔ اور الف لام کے ساتھ، یعنی مثلا تم ہمارے پاس پڑھتے ہو، مجھے تمہارے نام ہی نہیں آتے، ایک آدھ کا شاید مجھے نام کا پتہ ہو، باقی کسی کے نام شکلوں کا بھی نہیں پتہ رہتا۔ اب ماشاءاللہ زیادہ ہو گئے ہیں تو نہ شکل یاد ہے اور نہ نام یاد ہے، دو چار کے نام یاد آتے ہوں گے، شکل یاد ہوتی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ الف لام کے ساتھ بتا رہا ہے کہ مجھے پکارنے والا زندگی میں ایک دفعہ بھی پکارا ہوں تو میں اسے جانتا ہوں کون ہے۔ الداعی، دعوت داعٍ نہیں نا، نکرہ سے تو غیر معروف ہو جاتا ہے اور الف لام سے معروف ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یوں فرما رہا ہے کہ مجھے دعوتاً ایک دفعہ پکارنے کو کہتے ہیں نا، کہ جس نے کبھی زندگی میں ایک دفعہ بھی یا اللہ کہا تو 7 ارب انسانوں میں اس کو مجھے پتہ یہ کون ہے۔ عجیب دعوت الداعی۔ تو پکارے جانے کے قابل صرف ایک ہستی ہے اور اس کا نام ہے اللہ، باقی سب اسی کے محتاج ہیں، اسی سے لیتے ہیں، اسی کے آگے جھکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے مال خرچ کرنے کی۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ یہاں ہے سنابل، اور یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہے انی ارا 7 سنبلات خضر و اخری یابسات۔ تو وہاں چونکہ صرف ہیں ہی 7 تو اس کے لحاظ سے چھوٹی جمع کو کیا کہتے ہیں؟ جمع مکسر ہیں شیخ؟ جمع چھوٹی جمع کے لیے کیا آتا ہے؟ جمع قلت۔ اللہ کے بندو، تم سے تو زیادہ مجھے یاد ہے۔ جمع قلت، یہ سنبلات جمع قلت ہے، اور ادھر کوئی حد کوئی نہیں تو سنابل جمع منتہی الجموع ہے، جمع کثرت ہے، جو آخر تک کوئی حد ہی نہیں۔ تو میرا اللہ قرآن میں 82 دفعہ خرچ کرنے کی ترغیب آئی ہے، 82 دفعہ۔ اللہ تعالیٰ کو بخیل سے نفرت ہے، چاہے راتوں کا تہجد گزار ہو، دن کا روزے دار، اور سخی سے محبت ہے، چاہے ساری رات وہ غفلت میں گزار دے، اللہ تعالیٰ کو سخی سے محبت۔ بخیل سے اللہ دوستی لگاتا نہیں، اور سخی سے اللہ دوستی توڑتا نہیں۔ اور سخاوت کا تعلق پیسے سے نہیں، دل سے ہے، دل کی کیفیت ہوتی ہے۔ ہمارا ایک نوکر تھا چاچا گامو، وہ ہمارے ڈیرے کا نوکر تھا، اور اس کی جو بیوی تھی وہ ہمارے گھر میں نوکرانی تھی، تو وہ کچن کا کام وہ کرتی تھی اور باہر ڈیرے کا کام وہ کرتا تھا۔ تو جو اس کا نام تھا ماسی میرا، وہ انتہائی بخیل اور وہ بالکل فقیر اور انتہائی سخی، اور اس کی سخاوت یہ تھی وہ چائے بہت پیتا تھا، دودھ ہمارے گھر سے لیتا تھا، باقی پتی چینی وغیرہ وہ اپنے ہی لاتا۔ تو میں نے اس کو کبھی کبھی دیکھا اکیلے چائے پیتے ہوئے، ورنہ وہ چائے ایک پیالے کی بجائے 6-7 پیالے بناتا، ادھر موچی رہتے تھے، ادھر ترخان رہتے تھے، یا میاں چائے پی ہوئی ہے، تو ان سب کو بٹھا کے چائے پلاتا تھا۔ تو اس کی بیوی انتہائی بخیل کہتی، کھا گیا روڑ گیا، ساری چائے روڑ گیا، ساری چائے روڑ گیا۔ وہ
کوئی پترا کان بچا، کوئی پترا کان بچا، وہ کہتا میرے پیو کوئی بچایا ہی میرے کان، میں بھی تو پال پہ اے بھی پال پہ اسے۔ سخاوت پیسے سے نہیں ہوتی، سخاوت دل سے ہوتی ہے۔ وہ غریب کے اندر بھی سخاوت ہو سکتی، مالدار کے اندر، اور غریب بھی بخیل ہو سکتا ہے، مالدار بھی بخیل ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کو سخی پسند ہے اور بخیل سے نفرت۔ شیطان ایک دفعہ کسی کو ملا تو اس نے بنی اسرائیل کے کسی عابد کو ملا، اس سے انہوں نے پوچھا تجھے کون لوگ پسند ہے؟ کہا ایک جو شراب پیتا ہو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، ایک بہت زیادہ غصے والا ہو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، اور ایک بخیل ہو کنجوس تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ اور کہنے لگا اگلی بتاؤں، اگر کوئی بدبخت تینوں ایک ہی جگہ جمع ہو جائیں، بخیل بھی ہو، غصے والا بھی ہو، نشے والا بھی ہو، پھر وہ پیر ہوتا ہے، میں مرید ہوتا ہوں۔ جی پیر صاحب، ایسے دنیا بھری پڑی ہے اس سے۔ تو میرا اللہ ترغیب دیتا ہے مال لگاؤ۔ آپ نے فرمایا اللہ الاجود الاجود وانا اجود ولد آدم، سب سے بڑے سخی تو اللہ ہیں، اور اللہ کے بعد سب سے بڑا سخی اللہ نے مجھے بنایا ہے۔ اہل البیت کی سخاوت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ایک دفعہ مدینہ میں دو نوجوانوں میں بحث چڑھی، بنو امیہ سخی ہیں یا اہل بیت سخی؟ تو جو بنو امیہ کا طرفدار تھا اس نے کہا بنو امیہ زیادہ سخی، جو اہل بیت کا طرفدار تھا اس نے کہا اہل بیت زیادہ سخی۔ کہا چلو امتحان لیتے ہیں۔ تو جو بنو امیہ کا تھا وہ گیا بنو امیہ کے مالداروں کے پاس کہ میں مصیبت میں پھنس گیا ہوں تو مجھے کچھ مدد چاہیے۔ تو ایک نے 10,000 دیے، پھر دوسرے کے پاس گیا اس نے 10,000 دیے، تیسرے کے پاس، چوتھا 5 6 7 8 9 10 آدمیوں سے 1,00,000 لے کر آیا۔ یہ گیا عبداللہ بن جعفر کے پاس، ضرورت مندوں کو چاہیے، انہوں نے 1,00,000 دے دیا۔ پھر گیا حضرت حسن کے پاس، کہا جی میں محتاج ضرورت مند، انہوں نے 1,00,000 دیا۔ پھر گیا امام حسین کے پاس، انہوں نے 1,00,000 دے دیا۔ جب وہ کٹھے ہوئے انہوں نے کہا کتنا لے آندہ کہ 1,00,000 کہ میں 3,00,000 لے آندہ۔ انہوں نے کہا بھائی واقعی اہل بیت کی سخاوت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، چلو واپس کرتے ہیں۔ تو بنو امیہ کا جو حامی تھا وہ گیا، حضور ہم تو خالی ویسے ہی کر رہے تھے، ضرورت نہیں تھی، یہ برائے مہربان۔ ان کا ٹھیک رکھ دو، دوسرا ٹھیک ہے رکھ دو، تیسرا چوتھا 5واں 6واں 7واں 8واں 9واں 10، ٹھیک ہے بھائی رکھ دو، واپس کر دو، واپس ہو گیا۔ اب یہ گیا عبداللہ بن جعفر کے پاس، حضرت وہ ہم تو ایسے ہی امتحان لے رہے تھے، ہمیں تو ضرورت کوئی نہیں، آپ واپس لے لیں۔ امام حسن صاحب، امام حسین صاحب، انہوں نے فرمایا جب اہل بیت کے گھر سے کوئی چیز نکل جاتی ہے واپس نہیں آیا تھا۔ سخی امام علی نقی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ السلام، یہ رہتے تھے سامرہ میں، سامرہ بغداد کے پاس ایک جگہ۔ تو ان کے پاس ایک شخص آیا کہ حضور میرے اوپر 30,000 دینار قرضہ ہے۔ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، قرضہ ہے نہیں ہے؟ اچھا پہلے سنو، 30,000 دینار بنتا کتنا ہے؟ 60 کروڑ روپیہ۔ یہ کہو زبان سے۔ تو انہوں نے اپنے خادم سے پوچھا پڑھے ہیں؟ کہ جی پڑھیں، کا اٹھا کے دے دو۔ نہیں پوچھا، 60 کروڑ۔ سانو 100 روپیہ دینے نا، رسید سن نال دیو۔ 100 روپیہ مدرسے چندہ دینے، رسید تے دے وے جی، اور ساری تے رسید 100 روپیہ دی تو چندہ سن۔ یقین مانو اگر آپ اہل البیت کے قصے سخاوت کے پڑھو، آپ یقین نہیں آتا کہ 60 کروڑ روپیہ ایک سائل کو دے دیا۔ ایک دفعہ سامرہ سے باہر کسی گاؤں میں گئے ہوئے تھے ملاقات کے لیے، تو ایک آدمی ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کوفے سے چلا وہاں پہنچ گیا۔ کہا حضرت 10,000 درہم کا مقروض ہوں اور کوفے سے چلا ہوں، یہاں تک پہنچا ہوں، کہیں سے کام نہیں بنا، آپ کے سوا میرا کوئی کام نہیں بنا سکتا۔ اچھا ان دنوں ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔
فرمانے لگے بھائی میرے پاس تو کچھ ہے نہیں. کہا نہیں جی میں نے تو آپ سے ہی لینا ہے, جہاں سے بھی کر کے دو مجھے کر کے دو. تو کہنے لگے اچھا ٹھیک. نوکر سے کاغذ قلم لاؤ. کاغذ قلم لائے, اس پہ تحریر لکھی کہ میں نے اس صاحب کے 10,000 درہم دینے ہیں اور اپنے سائن کیا علی نقی. کہا یہ لے جا, میں 3 دن بعد واپس جاؤں گا شہر, تو جب مجلس گرم ہونا تھا آ جانا اور یہ پرچہ دکھا کے میری خوب بےزتی کرنا کہ تو پیسے لکھے ہوئے اور تو مکر گیا اور دیتا نہیں اور ٹال مٹول کرتا ہے. ٹکا کے میری بےزتی. انہوں نے یہ کام میں نہیں کرتا. کہا پھر پیسے نہیں ملیں گے, کرنا پڑے گا. ان کا چلو ٹھیک ہے جی آپ کہتے ہیں تو میں کر دوں گا. تو 3 دن بعد یہ تشریف لے گئے سامرہ. تو شام کے وقت لوگ جو شہر کے معزز تھے وہ, اور اس وقت زمانہ تھا متوکل کا, تو متوکل کے درباریوں میں سے 2 وہاں آئے تشریف لائے ہوئے تھے, بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ بدو پہنچ گیا اور اس نے وہ تو آپ نے امام صاحب نے خود ہی کہہ دیا تھا تم نے اوپر چڑھائی کرنی, انہیں آتے ہی چڑھائی کر دی. اور وہ کہ بھائی ٹھیک ہے یار میں تیرے دینے ہیں پر ابھی میرے پاس ہے نہیں, میں دے دوں گا. نہیں اب پہلے اتنی دیر کر دی ہے, ایسے جھوٹے وعدے کرتے ہیں آپ. اب کیسے کرتے ہیں آپ؟ وہ آگے منتیں کر رہے ہیں اور سارے مجمع کا رنگ فق ہو رہا ہے. تو کہا اچھا بھائی مجھے 3 دن کی مہلت دے دے, میں تیرا سارا قرضہ چکا دوں. تو کہا ٹھیک ہے 3 دن کے بعد چوتھا نہیں ہونا چاہیے. کہا نہیں بالکل نہیں ہوگا. وہ جو متوکل کے درباری تھے نا, انہوں نے جا کے متوکل کو بتایا کہ امام صاحب کے ساتھ ہوا یہ قصہ. اچھا. انہوں نے فوراً خزانچی کو کہا کہ 30,000 درہم ابھی حضرت کے گھر پہنچا دو. وہ 30,000 درہم پہنچے اور اس کو بلوا لیا, ابھی لے جا. کہا جی میری تو 10,000 ضرورت ہے. نہیں ہمارے گھر سے جو چیز آتی ہے وہ آگے جانے کے لیے آتی ہے, لے جا. کہا حضرت میری ضرورت صرف 10,000 ہے, مجھے اوپر والے نہیں چاہیے. کہا تجھے چاہیے, پیسہ بھی ایسی چیز ہے کہ نہیں چاہیے, چل سارا لے جا. یہ سخاوت. علم والے کی شان ہے کہ اسے سخی ہونا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا سنو, اللہم انی شدید فلینی وبخیل فسخنی. یہ تو توازن کہتے بخیل فسخنی, ورنہ ان حضرات کی سخاوت کو کون پہنچ سکتا ہے. لیکن یہ میں حضرت عمر کی دعا آپ کو بتا رہا ہوں. تو اللہ کو سخاوت پسند ہے. اس کے برعکس معاشرے کو تباہ کرنے والی چیز سود ہے. تو سود کو اللہ نے اتنا حرام قرار دیا کہ اعلان جنگ کر دیا. شرک بڑا گناہ ہے یا سود؟ جی شرک بڑا گناہ ہے, کیونکہ اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, میں شرک معاف نہیں کروں, باقی جس کو چاہوں معاف کر دوں. تو شرک کے خلاف تو نہیں کہتا اعلان جنگ ہے, سود کے خلاف کہتا ہے میرا اعلان جنگ ہے. سود شرک سے چھوٹا گناہ ہے لیکن اعلان جنگ ہے, اور صرف اپنا نہیں کہا, میں اور میرا رسول دونوں تمہارے خلاف اعلان جنگ کریں. کہ سود لوگوں کے چولہے بجھا دیتا ہے, اور سود حرص و ہوس پیدا کرتا ہے, انسانوں کو درندہ بنا دیتا ہے, اور معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے, اور پیسہ چند ہاتھوں میں سمٹ کے رہ جاتا ہے. تو 2 گناہ ایسے ہیں جن پر اللہ نے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا, حالانکہ ایمان والے کے لیے ہمیشہ کی جہنم نہیں ہے, نکل آئے گا کسی نہ کسی دن. لیکن قتل اور سود پر اللہ نے کہا جزاؤ جہنم خالدن فیہا, کہ جو سود نہیں چھوڑ جو قتل کر رہا ہے اس کی جزا جہنم ہے اور یہ ہمیشہ جلے گا. اور سود کھانے والے کے لیے فرمایا کہ یہ جہنم میں ہمیشہ جلے گا. اور سب سے بدترین شکل آپ نے سود کھانے والوں کی دیکھی کہ جب آپ معراج میں گئے تو آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ ہیں جیسے بڑے بڑے گنبد, اس پیٹ کے اندر سانپ چل رہے ہیں جو ان کو اندر سے کاٹ رہے ہیں, اور ان کی چیخ و پکار ہے. آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ سود کھانے والے.
ایک تو بینک سود پہ پیسہ دیتے ہیں، سود پر، اور ایک عام لوگ بھی اب سود پہ پیسہ دیتے ہیں۔ میں لکی مروت گیا تو مجھے ایک شکایت یہ بھی ملی کہ یہاں حد سے زیادہ لوگ سود پہ پیسہ دیتے ہیں، بغیر قرض حسنہ کوئی دیتا ہی نہیں ہے، جب بھی دیں گے سود پر دیں گے۔ اور اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ قبول ہے چند ٹکے کے پیچھے، چونکہ اسلام سخاوت کا درس دیتا ہے، اسلام فیاضی کا درس دیتا ہے، سبق دیتا ہے، تو اور سخاوت سے معاشرہ خوبصورت ہو جاتا ہے، محبوب ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ عبداللہ بن جعفر اور حسنین کریمین علیہم السلام یہ مکہ سے مدینہ آ رہے تھے، راستے میں بھوک لگی تو ایک بابا اور بڑھیا کا خیمہ، تو کہنے لگے ہم ہاشمی لوگ ہیں، کچھ کھانے کو مل جائے گا؟ اس نے کہا آپ بیٹھیں، تشریف رکھیں۔ تو ایک بکری کھڑی تو اس نے گرا دی، تو انہوں نے پوچھا آپ کے پاس کچھ اور بھی ہے؟ کہ بس یہی ہے۔ کہا تو آپ اس کو ہمارے لیے ذبح کر رہے ہیں تو خود کیسے گزارا ہوگا؟ تو وہ کہنے لگا مہمان تو بھوکا نہیں جائے گا، میرا گزارا آپ پہ اللہ کرے گا۔ تو انہوں نے وہاں کھانا کھایا اور کہا کہ جب مدینے آؤ تو ہم سے مل لینا۔ اب ایک ہی بکری تھی، وہ ذبح ہو گئی، تو وہ بھوک نے تنگ کیا، تو بابے نے کہا بڑھیا سے کہ اب چلیں مدینے، شاید وہ لوگ مل جائیں تو کچھ ان سے ہماری مدد ہو جائے۔ چلو گئے، دونوں گلی میں جا رہے تھے، امام حسن کی نظر پڑ گئی، انہوں نے پہچان لیا۔ کہا بابا جی مجھے پہچانتے ہو؟ ان کا جی نہیں۔ کہا ہم آپ کے مہمان ہیں۔ غلام سے فرمایا اس کو 1000 بکریاں دے دو اور 2000 دینار دے دو اور حسین کے پاس بھیج دو۔ حسین کے پاس بھیج دیا۔ انہوں نے پوچھا بھائی صاحب نے کتنا دیا ہے؟ کہا 1000 بکری اور 2000 دینار۔ کہا 1000 بکریاں دے دو، 2000 دینار دے دو۔ اور انہوں نے عبداللہ بن جعفر کے پاس بھیج دیا۔ انہوں نے پوچھا میرے بھائیوں نے کیا دیا ہے؟ کہا جی 1000 بکری، 2000 دینار۔ تو فرمانے لگے غلام سے کہ 2000 بکریاں دے دے، 4000 دینار دے دے۔ پھر کہنے لگا بابا اگر تو پہلے آتا نا میرے پاس تو اس سے بھی زیادہ دیتا، اب میرے بڑے بھائیوں نے جتنا دیا ہے اس سے زیادہ دیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، اگر تو پہلے آتا میں تمہیں اس سے زیادہ دیتا۔ کیا سخاوت! تو سود اس لیے اللہ نے حرام کیا کہ جو زندگی کی رونق کو چھین لیتا ہے اور انسان کو یہ درندہ بنا دیتا ہے، وحشی بنا دیتا ہے۔ شکر ہے مطلب اب ایک سود پہ لینا، پیسہ لینا، اس سے کاروبار کرنا، تو اگر کاروبار صحیح ہے تو سود دینے کا گناہ موجود ہے۔ بہرحال یہ مفتی صحیح بتائیں گے، میں مسئلہ تو نہیں بتاتا۔ اگر میں کپڑا کے کاروبار کر رہا ہوں، یہ کاروبار کی میری کمائی حلال ہوگی، سود دینا میرا حرام ہوگا، لیکن جو سود لے رہا ہے اس کا تو سارے کا سارا غلاظت اور گندگی ہے، تو نجاست ہے۔ اور جو اعلان جنگ ہے وہ بھی سود لینے والے کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تیار ہو جاتا، لوگوں کے مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہو، ہمارا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو سخی پسند ہے، سخاوت پسند۔ 3 آدمی اکٹھے ہوئے، چلو یار امتحان لیں، عبداللہ بن جعفر کا، عروبۃ الاوسی کا اور قیس بن سعد کا۔ تو وہ گیا عبداللہ بن جعفر کے پاس، کہا جی میں مسافر ہوں، کوئی میری مدد کر دیں۔ تو گھوڑے پہ سوار ہو رہے تھے تو پیچھے ہٹ گئے، کہنے لگے یہ گھوڑا بھی لے جائے، اس میں 4000 دینار ہیں، 20 چوکا 80، 8 کروڑ روپیہ بنتا ہے 4000 دینار، 8 کروڑ روپیہ کا یہ بھی لے جا، اور اس میں سب سے اعلیٰ چیز ہے وہ تلوار علی ہے، وہ تمہیں پوری دنیا سے زیادہ قیمتی چیز دے رہا ہوں، جا یہ لے جا۔ دوسرا گیا قیس بن سعد کے پاس، وہ سوئے ہوئے تھے،
تو ان کی خادمہ سے کہنے لگا، باندی سے، مسافروں کچھ دے دو، اپنے آقا کو اٹھاؤ۔ وہ کہنے لگے میرے آقا تو تھک کے سوئے ہیں، نوکرانی ہو کر دیکھو۔ کہا یہ اونٹ لے جا، یہ ایک غلام لے جا، 700 دینار لے جا، نوکرانی ہو کے۔ جب وہ اٹھی، جب قیس بن سعد اٹھے تو نوکرانی نے کہا جی وہ ایک مانگنے والا آیا تھا، میں نے اتنا دے دیا۔ کہنے لگے اللہ کے بندی مجھے اٹھا دیتی، میں اتنا دیتا کہ موت تک اسے مانگنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ عروبۃ الاوسی ذرا ماٹھے تھے، سخاوت پیسے سے نہیں ہوتی، یہ دونوں بڑے مالدار تھے۔ عروبۃ الاوسی درویش آدمی تھے، نابینا بھی تھے، تو دو غلاموں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے جا رہے تھے، تو کہا جی مسافر پردیسی کچھ مل جائے گا؟ کہا واہ 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 واہ، میرا رب میرے لیے کبھی کچھ نہیں چھوڑتا، یہ دو غلام بچے تھے، جا لے جاؤ۔ انہوں نے کہا آپ؟ کہا میرا اللہ وارث ہے تو لے جا۔ کہا نہیں میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں۔ کہا پھر بات یہ ہے کہ عروبہ کے منہ سے جب کوئی چیز نکل جاتی ہے نا کہ لے جا، پھر وہ واپس نہیں آتی، یا میں انہیں آزاد کروں گا یا تو لے جا۔ لے لیے، اور وہ دیواروں کو ٹٹولتے گھر واپس پہنچے۔ تو تینوں جب کٹھے ہوئے تو تینوں کا مشترکہ فیصلہ تھا کہ بڑے سخی عروبہ ہیں کہ سارا ہی مال دے دیا، دو غلام تھے سارا دے دیا، کہ سخاوت کا تعلق جائیدادوں سے نہیں ہے، یہ دل سے ہے، دل سے ہے۔ تو سود انسانیت کے ماتھے پر ایک بدنما، جتنی دنیا میں اس وقت اکانومی فلاپ ہو رہی ہے اور مالدار ملکوں میں بھی ایک تباہی آئی ہوئی ہے، اس کے پیچھے سود سب سے بڑی، سود، سٹہ، جوا، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو اکانومی کو، معیشت کو تباہ و برباد کر دیتی۔ اور چوتھا ادھار، ہمارے سارے کاروبار ادھار پہ چلے گئے ہیں، اور میرے نبی نے ادھار کی ہمیشہ نفی فرمائی، اور ادھار کو ہمیشہ، اب آپ مقروض کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے، حالانکہ خود قرضہ اٹھایا ساری زندگی تاکہ بازار اپنی اصلی شکل پہ قائم رہے۔ جب سورا بازار ہی ادھار پہ چل رہا ہے تو کبھی بھی چیزوں کی قیمتیں کنٹرول میں نہیں آ سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے کہ اللہ کے نام پہ لگاؤ، تو اللہ واپس کرتا ہے۔ میں نے ایک قصہ سنا ہوا ہے، پڑھا ہوا نہیں، تو ممکن ہے ٹھیک ہے، ممکن ہے غلط۔ تو ایک آدمی اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ملا کہ مجھے اللہ نے بہت دے دیا ہے، اسے کہو اتنا زیادہ نہ دے مجھے۔ اچھا، آگے جا رہے تو ایک آدمی ریت میں لیٹا ہوا تھا، اس کے پاس کپڑے بھی نہیں تھے، ریت میں اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا۔ کہ اللہ تعالیٰ سے کہو میرا یہ حال ہے کہ ریت میں چھپا پڑا ہوں، کپڑے بھی کوئی نہیں، مجھے کچھ دے۔ کہا اچھا۔ جب وہ طور پر پہنچے تو عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ مالدار سے کہو میری ناشکری کرے گھٹ جائے گا، اور فقیر سے کہو میرا شکر ادا کرے بڑھ جائے گا۔ تو جب وہ واپس آئے تو وہ مالدار نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا اللہ کہہ رہا ناشکری کرو۔ کہا میں اپنے مولا کی ناشکری کروں جس نے مجھے اتنا کچھ دیا، میں اس کی ناشکری کروں؟ تو ساتھ ہی اس کے اوپر سونے کے سکے گرنے لگے۔ پھر پہنچے وہ فقیر کے پاس، کیا ہوا؟ کہ اللہ کہتا ہے میرا شکر ادا کر۔ کہتا کیڑی گل دا شکر ادا کر؟ میں نے کی دیتا، ہوا آئی ریت اٹھا کے لے گئی، وہ ننگا ہو گیا بالکل۔ تو جس کو اللہ نے رزق دیا ہے، سخاوت اس رزق کا شکر ہے، سخاوت اس رزق کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، یعنی اللہ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس کا حسن کائنات، باقی ساری جنت اس کے سامنے ماند ہے، اور جنت الفردوس والوں کو دن میں صبح و شام اللہ کا دیدار ہوگا، باقی جنتیوں کو جمعے اور جنت الفردوس والوں کو صبح بھی شام۔ جب اللہ نے جنت الفردوس کو مکمل کیا تو کہا انتقی، بول، انہوں نے کہا قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب۔
اللہ کا وعزتی وجلالی لا یجاورنی فیک بخیل، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم بخیل آدمی تیرے اندر نہیں آ سکتا، نہ مرد نہ عورت۔ تو اللہ سے مانگو کہ اللہ ہمیں سخی بنائے۔ اور جہاں تک آواز آ رہی، سود سے بچو، سود سے بچو، یہ زندگی کی رونق لے جاتا ہے، یہ کاروبار، یہ جتنی ہماری ٹیکسٹائل تباہ ہے یا بڑی بڑی انڈسٹری تباہ ہے، یہ کہتے تو ہیں نا حکومت کا قصور ہے، ان کے اپنا قصور کہ 99.9% اپنا لالچ، اپنا حرص، اپنا ہوس اور ہیرا پھیری اور چکر بازی اور اس سے بینکوں سے ساز باز، اس نے آ کر ہماری تجارت کو آ کر ڈبو دیا ہے۔ سچائی ہو، دیانتداری ہو، صداقت ہو اور وعدہ وفائی ہو اور کھوٹ سے پاک کام ہو، اسے زوال اللہ اپنے امتحان کے طور پر لے لے تو لے لے، ورنہ اللہ کا قانون ہے کہ سچائی کو زوال نہیں ہے، دیانتداری کو زوال نہیں ہے۔ اس کو کافر کرے گا یا مومن کرے گا، دونوں کے لیے بلندی اور اونچائی۔ تو آج 2-3 چیزیں ہو گئیں، باقی انشاءاللہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم اشفنا من كل داء وعافنا من كل بلاء وجنبنا من سيء الأسقام وارزقنا بغیر حساب من حيث لا نحتسب۔ یا اللہ تیری رحمت کی راتیں ہیں، عرش تیرا پہلے آسمان پر ہے، جتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں اس وقت یا اللہ، جو کیمرے کے ذریعے سے یا جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، یا اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ اپنی رحمت سے بھر دے، یا اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دے، یا اللہ ہم تیری دنیا کے بھی فقیر ہیں، تیری آخرت کے بھی فقیر ہیں۔ میرے مولانا ہم سے دنیا کی تنگی برداشت ہوتی ہے، نہ آخرت کی تنگی برداشت ہوتی۔ میرے مولانا ہم دنیا کی ذلت کو سہ سکتے ہیں، نہ آخرت کی ذلت کو سہ سکتے ہیں، نہ یہاں کے دکھوں کی برداشت ہے، نہ وہاں کے دکھوں کی برداشت ہے۔ اور میرے مولا ہم تیرے سامنے شرمندہ ہیں کہ تو نے بہت دیا اور ہم نے ناشکری کی، تو نے پردہ پوشی کی، ہم نے دلیری کی۔ یا اللہ اپنے محبوب کے آنسوؤں کے صدقے ہم پر اور پوری امت پر رحم فرما، اور جتنے لوگوں کے اٹھے ہاتھ ہیں اور جتنی ان کے سینے میں تڑپتی ہوئی فریادیں ہیں، وہ ان سب کے حق میں قبول فرما۔ میرے دیس کی حفاظت فرما، اس کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے بچا۔ یا اللہ کوئی کلمہ خیر زبان سے نکلوا جس سے تیرے بندوں کو فائدہ ہو، کلمہ شر زبان سے نکلنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ایسی بات کرنے کی توفیق دے جس سے امت کے دل جڑیں، ایسی بات سے بچا جس سے امت کے دل پھٹیں اور ٹوٹیں۔ یا اللہ پوری امت کو امت پنے کی شان نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ روزے رکھ رہے ہیں قبول فرما، جو ابھی تک نہیں رکھ رہے سستی کی وجہ سے ان کی ہمت جوان فرما۔ اور یا اللہ جو تیرے گھر پہنچے ہوئے ہیں، تیرے حبیب کے گھر پہنچے ہوئے ہیں، ان کی حاضریاں قبول فرما۔ اور یا اللہ جو تیرے نام پہ کھانے کھلا رہے ہیں، سحریاں کروا رہے ہیں، افطاریاں کروا رہے ہیں، ان کی یہ ساری خدمت قبول فرما۔ اور یا اللہ ان سارے بچوں کو آنے والے وقت کا بڑا عالم بنا، ہادی بنا، مہدی بنا، ہادی بنا، مہدی بنا، ہادی بنا، مہدی بنا، والدین کی ٹھنڈک بنا، پورے امت میں امن کا پیغام لے کے چلنے والا بنا، پوری امت کو جوڑنے والا بنا۔ اور جتنے بھی یا اللہ ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں، ساری شاخوں کے بچے، اساتذہ، ان کے گھر والے، ان کے یا اللہ ان اداروں کے ملازم، یا اللہ سب کی دنیا اور آخرت کی خیر فرما اور ہر شر سے بچا۔ وصلی اللہ تعالی نبی